ایک بات یاد رکھیے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ تمہیں بہتر چاہیے تھا، مگر اب تمہارا رب تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا، اور تم مطمئن ہو جاؤ گے اس پر اور اس کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹ کے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں بلکہ خاموشی سے کنارہ کشی کر لیں۔ اے موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ نکالنے والے ہمارے رب، ہم پر رحم فرما، آمین۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ ہو سکے تو کسی کو اس طرح دو کہ وہ دوبارہ مانگنے نہ آئے بلکہ آگے دینے والا بن جائے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ کہہ دو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو لوگ خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کہہ جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، ارادہ نہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا رکھیں۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اے جلد راضی ہونے والی ذات، معاف کر دے اس بندے کو جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا، ہر کمی پوری نہیں ہوتی، ہر تصویر پھر سے مکمل نہیں ہوتی، ہر ایک کی جگہ نہیں بھرتی، کیونکہ کچھ امتحان صبر اور صرف صبر کے ہوتے ہیں۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ حساس ہونا بھی خود پر عذاب ہی ہے، ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے۔ کمزور رشتے کی نشانی، کمزور رشتے کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ آپ دوسرے شخص کو خود سمجھا بھی نہیں سکتے بلکہ کسی دوسرے شخص کو کہتے ہیں کہ یار آپ ہی اسے سمجھا دو، میری بات نہیں سمجھ رہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ لوہے کو کوئی بھی تباہ نہیں کرتا بلکہ لوہا اپنے آپ کو خود تباہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو کوئی ناکام نہیں کرتا بلکہ اس کی سوچ اسے ناکام کرتی ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے جسم میں طاقت کا ہونا نہیں بلکہ دل میں اللہ کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب لوگ مجھے اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو میں برا نہیں مانتا، کیونکہ چراغ کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ اپنے پردے پہ مایوسی ہونے کے بجائے فخر کرو، کیونکہ دنیا میں کتابیں بہت ہیں لیکن خلاف صرف قرآن مجید پر ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن رہے تو سمجھ لے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت، احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ مہربان بنو لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو۔ کسی کے ساتھ پیار سے مذاق ضرور کرنا، مگر یاد رکھو کبھی کسی کے ساتھ مذاق سے پیار مت کرنا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر
اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ سچ کی راہ میں کہیں کوئی مشکل آ جائے تو وہاں صبر سے گزر جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ ہم اس دنیا میں کام کرنے آئے ہیں، ہم کھانے، سونے، موبائل دیکھنے اور محبت کے پیچھے مارے مارے پھرنے نہیں آئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا یہاں اس زمین پر انصاف قائم کرنے اور لوگوں کو ان کے رب سے جوڑنے کے لیے۔ یہی ہے ہمارا کردار جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ رہے ہیں تو اس سے آغاز کریں۔ یہ ہر انسان کا مقصد ہے، اس نے پہلے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے، پھر رب کے ذریعے خود کو تلاش کرنا ہے، اور پھر دوسرے انسان کو اس رب سے جوڑنا ہے۔ یہی انسان کی عبادت ہے، یہی اس کی عملی تسبیح ہے۔ پہلے وقتوں میں سمجھانے والا ایک اور سمجھنے والے سینکڑوں ہوتے تھے، مگر آج کل ہر کوئی سمجھانے والا ہے اور سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ لا علمی، اور روشنی کیا ہے؟ علم۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر خاموش رہنا۔ ہم قرآن کی کون سی آیت زندگی کے کس مقام پر کس وقت پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف نارمل حالات میں آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں وقت بہت ضائع کیا۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معاف کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ کسی شخص نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرتا، حالات بھی نہیں کرتے، اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل کو ایسے پلٹ دیتا ہے کہ وہ اجنبی بننے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ آپ ساری عمر اس شخص کو الزام دیتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تھا، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ وہ تھپڑ جو انسان کو خلوص کے بدلے پڑتا ہے، وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ صبر کرنے سے رب وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔